صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے بڑا کرم کیا، فضل کیا، احسان کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا کیا۔ بڑا فضل ہے اللہ کا۔ یہ بات اچھے سے سمجھ لے کہ یہ دنیا فانی ہے اور فنا ہونے والی ہے۔ دنیا فانی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ اس دنیا کے ساتھ کچھ بھی نہیں بچنے والا، سمجھ رہے؟ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا؟ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا کہ میری بندی میرے احکامات پر عمل کر کے دکھا۔ یہ تیرا ٹاسک ہے، یہ میں نے تجھے ٹاسک دیا ہے، ایک ٹاسک اللہ نے ہمیں دیا ہے، سمجھ رہے؟ یعنی ایک کیا کہتے ہیں، آزمائش ہے ہماری کہ تو اس آزمائش سے نکل جا۔ یہ دنیا کا جو ریلا ہے نا، یہ دنیا ایک کھیل کا میدان ہے۔ یہاں سے جس طرح سے اللہ نے رول ریگولیشن دیے ہیں، اس رول ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھ، تب جا کر تو کامیاب ہو جائے گی، سمجھ رہے؟ لیکن آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور بد سے بدتر دور ہے، سمجھ رہے؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور لوگوں کی سوچیں جو ہے نا، وہ ایک دوسروں کو دیکھ کر مغربی ہوتی جا رہی ہے، اور ویسٹرن کلچر زندگی میں آ رہا ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ شیطانیت انسان کے اندر وجود میں آتی جا رہی ہے۔ ہم اللہ اس کے رسول کو بھول گئے، اپنے مرنے کو بھول گئے۔ دیکھیے موت کیسی آ رہی ہے، فلاں جگہ آگ لگ گئی، فلاں جگہ جو ہے نا، انسان آرام سے اپنی گاڑی سے چل رہا تھا، لیکن اسپیڈ سے دوسری طرف سے گاڑی آئی اور ٹھوک دی اس نے، اور چلا گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اچانک ٹرین میں آگ لگ گئی، اچانک ہارٹ اٹیک آ گیا، اچانک گر گیا، مر گیا، سوتے سوتے اچانک مر گیا، کھڑے رہتے رہتے اچانک گر گیا۔ تو موت کا بھروسہ ہے، موت کا بھروسہ ہے۔ آج میں جس عنوان پر آپ لوگوں کے سامنے بات کرنے والی ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ میرا دل بہت جلتا ہے جب میں ایسے لوگوں کو دیکھتی ہوں یا ایسے لوگوں کے بارے میں سنتی ہوں، تو بڑا دل دکھتا ہے کہ مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، میرے نبی کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی کہ میرے نبی نے تو کیسی بات کہی، ہاں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ سوچنے والی بات ہے یہ جملے کی کہ لعنت کس کی ہے؟ میرے نبی کی۔ اللہ اکبر! جس نے محمد رسول اللہ سے محبت کی ہے نا، تو وہ ثبوت دے گا، سچا عاشق بننے کا ثبوت دے گا۔ کہا لعنت فرمائی اس عورت پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے۔ مردوں کی مشابہت یعنی مردوں کی طرح، سمجھ رہے ہیں؟ ان کی شباہت پر، ان جیسا کپڑا پہننا، ان جیسے جینز پہننا، ٹی شرٹ پہننا، بال کٹوانا، ہوتا ہے نا مردوں کی شباہت اختیار کرنا۔ اور کہا اس مرد پر جو عورتوں کی شباہت اختیار کرے، دونوں کو، چاہے مرد عورت بنے یا عورت مرد بنے۔ آج جو ٹرانسجینڈر چلا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں۔ کتنی ڈرنے والی بات ہے، کتنی رونے والی بات ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مرد کا لباس عورت کے لباس کے مشابہ نہ ہو، یعنی مرد کا لباس عورت کے لباس کی جیسا نہ ہو۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جینز جو ہے وہ لیڈیز جینز ہے نا، یہ ٹی شرٹ لیڈیز ٹی شرٹ ہے، جینس کی ٹی شرٹ نہیں۔ لیڈیز کا کلر ایسا ہوتا ہے، لیڈیز کی ٹی شرٹ پر جو ہے نا وہ پری بنی ہوتی ہے، یا باربی ڈال بنی ہوتی ہے، یا ایک کیا کہتے ہیں ٹیڈی بیئر بنا ہوتا ہے، یہ لیڈیز ٹی شرٹ ہے تو مردوں جیسے کپڑا نا۔ کیا کہا؟ عورت کا مرد کے لباس کے مشابہ نہ ہو، جیسا نہ ہو۔ آج مائیں کیا کہتی جانتے ہیں؟ میرے سامنے کی بات ہے کہ میں نے کہا ٹی شرٹ پہنا رہے، آپ نے ٹی شرٹ خریدا اپنی بچی کے لیے؟ تو کہا ہاں لمبی ہے نا، لمبی ٹی شرٹ ہے۔ کتنی لمبی ہے؟ خالی ہپ تھوڑا سا ڈھک گیا، اتنی لمبی ٹی شرٹ ہے۔ کہہ رہی ہے، ماں کہہ رہی ہے لمبی ٹی شرٹ ہے نا، بغیر دوپٹے کے، بغیر اسکارف کے بچہ گھوم رہا ہے، بچی گھوم رہی ہے، اور اسٹیٹس پہ کیا لگا رہے ہیں؟ اسٹیٹس پر کیا لگا رہے ہیں؟ ہم محمدی ہیں، ہم امتی ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے عاشق رسول؟ ہاں، یہ تو منافق ہو گئے ہم۔ ہمارا بول کچھ ہے، کارنامہ کچھ ہے، ہم بولتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہے، یہ منافق کرتا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم یہ معاملہ ہے ہمارا۔ ایسے ہوتے ہیں عاشق رسول؟
مردوں جیسا کپڑا، مردوں جینس پہن رہے، ٹی شرٹ پہن رہے. لڑکیوں کا کپڑا کیا؟ قمیض، پاجامہ. ہاں، مردوں کے اور عورتوں کے کپڑوں میں فرق ہے نا. اچھا میں آپ لوگوں کو بتلاؤں، اچھا آج کل یہ ٹرینڈ نکل گیا ہے ایسا ایموشنل باتیں کہ میرے گھر میں میرے والد نہیں ہے، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، یا میرے والد ہے تو بستر پر ہے، بیمار ہے، میرا کوئی بھائی نہیں ہے تو میں میرے گھر کا مرد بن کے بتاؤں گی. سبحان اللہ، کیسی بات ہے. جب انسان پر حالات آتے ہیں تو اسلام نے عورت کو پردے میں کام کرنے کی اجازت دی. سب سے پہلی بات تو عورت کو کمانے کی اجازت ہی نہیں، عورت کی کمائی میں برکت ہی نہیں ہے. آج مائیں کیا کر رہی ہیں کہ اپنی بچیوں کو، بچیاں تھوڑی پڑھ لی تو جاب لگ گیا تو بھیج دی 4 پیسہ کمانے کے لیے. بھلے ہم روکھی سوکھی کھائیں، فاقہ تو نہیں ہو رہا ہے نا گھر میں. کال سینٹر میں بھیج دیا بچیوں کو. کال سینٹر میں کوئی کام کرنے کی جگہ ہے لڑکیوں کی، مسلمان لڑکیوں کی، چاہے وہ مسلمان ہو یا کوئی اور مذہب کی ہو. کال سینٹر کوئی کام کرنے کی جگہ نہیں ہوتی. وہاں ہم نے بھیج دیا. وہاں کیا ہو رہا ہے تو بچیاں عاشقی لڑا رہی ہیں، جو ہے آفس میں کام کر رہی ہے. کیوں کام کر رہی ہے آفس میں؟ کیا غریبی آئی ہے، فقیری آئی ہے گھر میں؟ تو ٹرینڈ چلا ہے. ہم نے پڑھا کیوں ہے؟ کیا پڑھائی ہم کام کرنے کے لیے کرتے کہ ہم آفس میں جا کر نوکریاں کریں؟ علم جو ہے وہ انسان کو ایک شعور دیتا ہے، اور ہم آفس میں کام کر رہے ہیں. لڑکوں کے بیچ میں ہنسی مذاق ہو رہی ہے اور ماؤں کو فکر ہی کوئی نہیں. ہماری بچی بہت اچھی ہے، میں بھروسہ اپنی بچی پر. سبحان اللہ، کیسی بات ہے، سوچنے والی بات ہے یہ. یعنی ہم کہاں کس صدی میں، کون سی دنیا میں جی رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں بھائی کھلا اپنے ذہن کو کھلا رکھو، ایسا تنگ مزاج مت بنو، تنگ ذہن مت بنو. دیکھو اسلام نے عورت کی کمائی میں برکت نہیں بتلائی. سمجھ رہے؟ عورت اس وقت مجبوری میں کام کر سکتی ہے، لیکن کام بھی کیسا ہو، پردے میں ہو، 4 دیواری میں ہو. سمجھ رہے؟ اب اور ایک چیز، ایموشنل ڈائلاگ جو آج کل ہو رہا ہے، آج جو مارکیٹ میں چل رہا ہے، ہمارے پاس 4 پیسہ ہوگا تو ہم بھی تو اپنے پیسے سے کچھ خرید سکتے ہیں، کچھ کما سکتے ہیں، کچھ دل چاہا تو کپڑے پہن سکتے ہیں، کسی کو صدقہ خیرات کر سکتے ہیں. شادی شدہ عورت، اس کے یہ معاملات ہیں. اس لیے ہم کام کرنا چاہتے ہیں. کیوں بھائی؟ تمہارے شوہر تمہیں پیسے نہیں دیتے، اور نہیں دیتے تو کیا ہی بات ہے، 2 روٹی گھر پہ عزت کی کھا لیں ہم بیٹھ کر. ہاں بھائی کوئی بہت عجیب معاملہ ہو، شوہر نہیں ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے یا اکیلے ہے، اب کیا کرے؟ تو کمانے کے لیے بندے نے سلائی کڑھائی بنائی گھر میں 4 دیواری میں کر رہا ہے. اجازت اسلام نے دیا. ایک صحابیہ نہیں تھی، غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، مجھے یاد نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امہات المومنین. اپنے ہاتھ سے سلائی کرتی تھی اپنے گھر میں، اور جو پیسے آتے تھے ہاں اس سے صدقہ کرتی تھی. ہم بھی اپنے گھر میں کوئی ایسا کوئی کام کریں. ہوتا ہے نا کہ ہاں ہینڈ ورک، گھر میں بیٹھ کر ہم کچھ سلائی کڑھائی بنائی کر رہے ہیں، گھر کے باہر مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو رہے ہیں. اچھا یہ تو ٹھیک ہے، ہم نے مجبوری میں، یہ کسی عورت کے شوہر کی آفس تھی، کوئی وہ تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب ارجنٹ میں آفس کون سنبھالے گا، ہے نا، اتنا امپائر شوہر نے کھڑا کیا ہے تو عورت پردے میں رہ کر جو ہے وہ تھوڑا بہت ڈیل کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اسلام اتنا تنگ مذہب نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پردے میں رہ کر، شریعت میں رہ کر، حدود میں رہ کر ہم نے مجبوری میں اگر کام کیا بھی تو ٹھیک ہے. لیکن آج جو لڑکیاں ہیں عجیب، مطلب ان کے بول ہیں، میں اپنے گھر کا بھائی ہوں تو کیا شوہر مر جاتا ہے، شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو ماں کھڑی ہوتی ہے، عورت کھڑی ہوتی ہے اپنے بچوں کو ماں اور باپ کا پیار دینے کے لیے، اپنے بچے کے لیے کمانے کے لیے. تو کیا ماں جو ہے پینٹ شرٹ پہن کے نکلتی گھر کے باہر، بال کٹوا لیتی ہے، میں اس کا باپ ہوں، ایسا بولتی ہے. لیکن آج کل کی لڑکیوں کو کیا ہو گیا، بال کٹوا لیا، جینس ٹی شرٹ پہن لی اور کہہ رہے بھائی میں بھائی ہوں تم لوگوں کا، میں بیٹا ہوں، ماں تیرا بیٹا ہوں میں، مجھے بیٹی نہیں بولنا. اللہ اکبر، کیسی بات ہو گئی. بیٹا بننے چلے ہیں. کیا بول رہے ہیں ہم؟ سمجھ رہے ہیں ہم بول کیا رہے ہیں؟ ہم کیا بول رہے ہیں؟ یہ تو کیا کہتے ہیں، جاہلوں جیسی بات ہو گئی. اللہ کے نبی کی بات تو سنیں، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں. ایسے مرد پر لعنت ہے جو عورت کا لباس پہنے، اور ایسی عورت پر لعنت ہے جو مرد کا لباس پہنے. میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ مرد کا لباس عورت کے لباس کی طرح نہ ہو، کپڑے، اور ہم چلیں مردوں کے کپڑے پہن کر. تو کیا ہوا؟ چلتا ہے تو کیا ہوا؟ سب دنیا میں ہی لے لیں گے، مرنے کے بعد کچھ نہیں چاہیے. مسلمانوں کو کیا قیامت کے دن پر بھروسہ نہیں ہے؟ اسلام میں ہے نا، ہاں یہ ہماری عقائد ہے.
کہ مرنے کے بعد والی زندگی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، سب یہیں لے لیں گے، ساری خواہشات تمنائیں یہیں پوری کر لیں گے. کہا کہ اگر ہم عورتوں کی طرح رہیں گے نا تو دنیا جینے نہیں دے گی، یہ سماج جینے نہیں دے گا. یہ فلمیں، یہ سیریل، یہ ڈرامے دیکھ دیکھ کے ہم خود ڈرامہ کیوں ہو گئے، ہم خود ڈرامے باز ہو گئے کہ ہم مردوں کی مشابہت اختیار کر کے گھر سے نکلے تو کوئی ہمیں چھیڑے نہیں، کوئی ہمیں کچھ بولے نہیں. ہم ڈرامے باز خود بن گئے، ڈرامہ دیکھ دیکھ کر، یہ ریل دیکھ دیکھ کر. لوگ برباد ہو رہی ہیں، لڑکیاں شادی شدہ زندگی برباد ہو رہی ہے، جوان بچیاں برباد ہو رہی ہیں. خدا را آنکھ کھولے، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، بہت دل دکھا ہے تب جا کر میں یہ ویڈیو جو ہے نا یوٹیوب پر اپلوڈ کر رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ خدا را اپنی بچیوں کی اپنی حفاظت کریں. ایک سانس کی ڈوری ٹوٹے گی سب ختم ہو جائے گا. ایک سانس کی ڈوری ٹوٹی سارا ختم، سب کچھ فنا. سمجھ رہے؟ پھر کیا ہوگا؟ بہت بھائی بننے چلے تھے، گھر کا مر گئے، اب کون بنے گا گھر کا بھائی؟ ہم کہہ رہے ہیں میں میرے گھر کا بیٹا بن کے دکھاؤں گی، اور بیٹوں کی طرح لباس پہن لیا، جینس ٹی شرٹ پہن لی، بال تھے اچھے خاصے کٹوا لیے، اور کہہ رہے ہیں میں میرے گھر کا بیٹا ہوں، میں میرے گھر کا بھائی ہوں، تم لوگ فکر مت کرو، میرے ہوتے ہوئے تم لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا. اور خود ہی مر گئے تو خدا بنے بیٹھے ہیں کیا ہم، کہ خدا ہی لے لیے کہ موت کا بھروسہ، موت آئے گی نہیں ہمیں. بہت دل جل رہا ہے، اس لیے میں ایسی جل کر بات کر رہی ہوں. دیکھتی ہوں اعتراف میں تو دل بہت دکھتا ہے، جلتا ہے کہ میرے نبی کو کیا جواب دیں گے. سوچے نا بچیوں، کیا جواب دو گے آپ؟ مائیں کہہ رہی تو کیا ہوا، جینس کے اوپر ٹاپ پہن لے گی نا، جینس چلے گا نا. جینس کے اوپر ٹاپ کیا ضرورت ہے بھائی جینس کے اوپر ٹاپ پہننے کی؟ تم پجامہ پہنو نا، پجامہ سلاؤ، وہ ہوتا ہے نا پائجامہ شلوار، اس کے اوپر پہنو. کیوں تم جینس کے اوپر پہننے کی پڑی ہے؟ کیا تبھی خوبصورتی آئے گی؟ اللہ اکبر. کیسی مطلب ہماری سوچ کیا ہو گئی ہے، ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم مرد بننے چلے، اللہ نے ہمیں عورت بنایا، کہ ہمیں اللہ کا سلیکشن قبول نہیں ہے؟ اللہ کا اس کا مطلب یہی نا کہ ہمیں اللہ کا سلیکشن نعوذ باللہ قبول نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو دل و دماغ کو ذرا ہم جگائیں اپنے. اتنا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، تو عاشق رسول کیسا ہوتا ہے وہ بھی دیکھے، اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے وہ بھی دیکھے. کہ اللہ کے نبی تک ہمارے جو یہ حالت ہماری جا رہی ہوگی تو کہ اللہ کے نبی خوش ہو رہے ہوں گے. اللہ کے نبی نے تو ہمیں بتلا گئے کہ لعنت ہے، لعنت ایسے لوگوں پر. اور ہم کہہ رہے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں. ایسے ہوتے ہیں اطاعت کرنے والے، ایسے ہوتے ہیں. تو اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اپنے آپ کو بچائیں. اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں چھوٹے سے بچے کو بھی، چھوٹی سی بچی کو بھی، بھلے وہ 1 سال کی ہے، بھلے وہ 6 مہینے کی ہے، بھلے وہ 2 سال کی ہے، ہم جینس ٹی شرٹ نہ پہنائیں. اس کا وبال ماؤں کو ملتا ہے. ہم کہہ رہے تو کیا ہوا، میری بچی بھی چھوٹی ہے نا، تو کیا ہوا، تم لوگ بہت چھوٹے دماغ والے ہو، بہت چھوٹی ذہنیت والے ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. کس کی بات سن رہے ہو تم؟ ہم کس کی بات سن رہے؟ کوئی عالم ہمیں یہ کہہ رہا ہے؟ بولنے والا وہ لڑکی کی پھوپھی ہے، لڑکی کی خالہ ہے، لڑکی کی بہن ہے، لڑکی کی دادی ہے، نانی ہے، ماں ہے. کیا عالم ہے وہ لوگ؟ دنیا میں ہی رہنا، مرنا نہیں ہے. اور ہم نے کہا اچھا ہاں صحیح بات ہے. اللہ اکبر. جو دین سکھا رہا ہے، اسلام سکھا رہا ہے، جب مرنے کے بعد جس کو ہم بلاتے ہیں بھائی فاتحہ پڑھ دو، کہ کہتے ہیں نماز جنازہ پڑھ دو، مرنے کے بعد جن کو ہم بلاتے ہیں کہ بھی ان کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا، فلاں آپا کو بلاتے ہیں، آپا تھوڑا بیان کر دو، تب وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں. اور جو ہمیں وہ بتلا رہے ہیں وہ برا لگ رہا ہے. اور جب دنیا کی بات آتی ہے، دنیا پہننے اوڑھنے کی بات آتی ہے، کھانے پینے کی بات آتی ہے، تو ہم دنیا والوں سے مشورہ کر رہے ہیں حرام حلال چھوڑ کر. صحیح بات ہے، ابھی تو میری بچی چھوٹی ہے نا، بچی تو ہے، ٹی شرٹ پہنا سکتے. اللہ اکبر. نحوستیں آئے گی، یاد رکھنا
بچیوں پر نحوستیں آئے گی، بچپن سے ان کے اندر وہ نحوستیں آئے گی. عذاب ذمہ دار ماں باپ ذمہ دار ہیں. حیا شرم لائے اپنے بچوں کے اندر، ان کو سکھلائے بیٹا شرم حیا کیا ہوتی، بچپن سے پیار سے محبت سے. ہم کہہ رہے تو کیا ہوا، میری اکلوتی بچی ہے، تھوڑا سا جینس ٹی شرٹ ڈھیلی جینس تو ہے، بہت ٹائٹ جینس تھوڑی نا میں نے پہنائی ہے. اور یہ جینس کی کیسی بھی ہو ہے تو وہ جینس نا، ہاں ہے تو وہ ٹی شرٹ کا ہپ ڈھک جائے گی، اتنی بڑی ہے کہ جو پیچھے ہپ پہنا وہ ڈھک جائے گی. اللہ اکبر. ماں کو شرم بھی نہیں آ رہی ہے باپ کے سامنے اپنی جوان بیٹی کو جینس ٹی شرٹ پہنا کر کھڑا کر رہی ہے. ماں کو کوئی شرم نہیں، باپ کے آنکھ کا بھی پانی مر چکا ہے. یہ حال ہے. اور ہم کہہ رہے ہم عاشق رسول ہیں. اللہ اکبر. ہم ہیں عاشق رسول، ہم ہیں جو نواسوں سے محبت کرتے ہیں، ہم ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والے. کیا یہ لے کر جائیں گے، ہم یہ دکھلائیں گے اللہ اس کے رسول کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں نماز میں اللہ سے مانگے اہدنا الصراط المستقیم. جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دل سے پڑھے سورہ فاتحہ، اللہ کے سامنے متوجہ، اللہ سیدھے راستے پہ چلائیے. دعاؤں میں مائیں مانگا کرے، بچیاں مانگا کرے، ہر کوئی اس دعا کو اپنے اوپر لازم بنا لے کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تاکہ اس دعا کی برکت سے ہم سب دین اسلام پر چلنے والے بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، میرا دل ہی نہیں چاہ رہا ہے کہ میں چپ ہو جاؤں. ایسا لگ رہا ہے میں آپ کو کیا کیا بتلاؤں. کیسا دور ہے، کیسی زندگی ہے، قیامت سر پر ہے، موت سر پر ہے. بھروسہ نہیں اگلی بات میں اپنی زبان سے آپ لوگوں کو بتلا سکوں نہیں بتلا سکوں. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے یوٹیوب کھولا اور بیان سنا کہ بھئی آپا کا بیان آ گیا بس، نہ سمجھے اس بات کو. بلکہ میں تو یوں کہتی ہوں کہ جتنے لوگ سن رہے ہیں ہم سب اپنے اوپر اس بات کو لازم کر لیں. فرض واجب نہیں ہے، لازم کر لیں کہ ہمیں دل میں یہ درد ہو. بھلے ہماری بیٹی نہیں کرتی ایسا، بھلے ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن امت کی بیٹیاں تو، مسلمان لڑکیاں تو کر رہی ہے نا. یا اللہ وضو بنا کے 2 رکعت نماز پڑھیں حاجت کی، اور یا اللہ عافیت کے ساتھ مسلمان بچیوں کو ہدایت عطا فرمائیے، روئیں اللہ کے سامنے تاکہ روز قیامت اللہ اس کے رسول کا سامنا تو کر سکیں کہ ہم امت کے لیے رونے والے تھے، ہم نے دعائیں کی تھی، ہمارا دل جلتا تھا. بڑا فکر کرنے کی بات ہے، بہت فکر کرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ ٹرانسجینڈر کی بات تو اور آگے کی ہے، جو پورا آپریشن کر کے جو ہے پورا چینج کروا لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کہ ہماری روحیں مرد والی روحیں ہیں. یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. واقعی میں کہاں، مطلب کیا کرنے آئے ہیں ہم دنیا میں اور کیا کر رہے. میں کیا ہی بولوں آپ لوگوں کو. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پردے کے پیچھے سے کوئی، اللہ کے نبی نے کچھ مانگا تو کسی عورت نے پردے کے، مجھے واقعہ یاد نہیں رہا، تو کچھ پردے کے پیچھے سے کسی عورت کا ہاتھ نکلا کچھ سامان دینے کے لیے، تو ان کے ہاتھ پر مہندی نہیں لگی تھی. تو اللہ کے نبی کو لگا یہ مرد کا ہاتھ ہے. عورت اور مرد کے ہاتھ میں کیسے پتہ چلے کہ عورت کا ہاتھ ہے کہ مرد کا ہاتھ ہے، سمجھ رہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تو کہا کہ یہ نبی اللہ یہ فلاح ہے، سمجھ رہے. تو پھر اللہ کے نبی نے کہا اپنی ہاتھوں کو، ناخنوں کو مہندی سے رنگ لو تاکہ مردوں اور عورتوں کے ہاتھوں میں فرق ہو جائے. یعنی اتنا تک ہمیں بتلایا گیا کہ مردوں اور عورتوں کے ہاتھوں میں فرق ہونا چاہیے. سمجھ رہے کہ مردوں کی شباہت بالکل تم نہ اختیار کرو. نہیں، ہمارے بوڑھے پرانے کہتے تھے کہ چوڑی نہیں پہنو گی تو وضو نہیں ہوگا، پانی حرام ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن وہ اسی لیے کہتے تھے. بیچارے وہ تو جاہل تھے، ان کو اتنا علم نہیں تھا کہ مردوں اور عورتوں کے ہاتھ میں فرق ہو. اسی لیے کچھ نہیں تو چوڑیاں ہی پہن لے. چوڑیاں مطلب ایک آدھ کڑا کنگن پہن لیا، یا کچھ نہیں تو ہم نے ناخن میں مہندی ہی لگا لی. اتنا ہمیں دھیان ہو. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. تو بہت ضروری ہے مردوں کی شباہت بالکل اختیار نہ کریں. عورت ہیں، عورت بن کر رہے ہیں باحیا. اما حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی عورت تھی، ہاں، جنت کی سردار ہیں.
ہم کتنی محبت کرتے ہیں ان سے، ہماری نبی کی بیٹی ہے، تو ایسے ہی ہم ان کے ساتھ جنت میں ہوں گے. جنت نہیں چاہیے، ان کا ساتھ نہیں چاہیے. اس کے لیے ہمیں اپنے سارے جو لباس اگر ہمارے پاس ہے مردوں جیسا تو اس کو نکال کر ہٹا دیں. سمجھ رہے؟